وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں تو ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ ہے، جان کا ہے، کبھی مال کا ہے، ہر طرف سے جو نا نقصان ہے۔ یعنی کہ آج اس خطبے میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت کرے گا، آپ کو حفاظت کرے گا۔ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، کیونکہ آج کے ماحول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہی جان کا خطرہ ہے، ہر طرف سے وہی ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں کچھ ایسے باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں، جو اگر آپ وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی جان کی اللہ حفاظت کرے گا۔ سب سے پہلا جو عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہے کہ نماز کی پابندی، خاص طور پر فجر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اگر آپ صبح میں فجر کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جیسا کہ ہفتے کے دن ہے، اگر ہفتے دن فجر کی نماز پڑھیں گے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اتوار کے دن فجر کی نماز پڑھیں گے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے فجر نماز کی پابندی، صرف فجر نماز نہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پانچوں نماز کی پابندی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نماز کی پابندی اگر کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مال کی، جان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ پہلا جو عمل ہے نماز کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا جو عمل ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، مسند احمد کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ اللہ نے کہا اگر کوئی مسلمان صبح میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، 10 بجے ہو، صبح کے 10 بجے یا 11 بجے یا 11:30 بجے، آپ 4 رکعت نماز پڑھیے، کس نیت سے؟ اللہ تعالیٰ آج کے دن تو میری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ان تصلی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخر یومک، اگر آپ صبح میں 4 رکعت نماز پڑھیں گے وہ پورا دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ہفتے کے دن اگر آپ صبح میں 4 رکعت پڑھیں گے ہفتے کا پورا دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اتوار کے دن صبح میں اگر آپ 4 رکعت پڑھیں گے، دیکھیے ایک تو بات ہے کہ جو ہے نا نہیں پڑھتے ہم لوگ، فطری بات ہے، بہت کم لوگ جو ہے نا اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کم از کم جب سفر وغیرہ میں ہم نکلتے ہیں نا تو 4 رکعت پڑھ کے نکل جائیں انشاءاللہ۔ سفر میں کہیں اگر باہر نکلتے ہیں یہ 4 رکعت پڑھ کے نکل جائے صبح میں چھاش کے وقت، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی مال کی، آپ کی جان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ تیسرا جو عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم سونے کے لیے بستر کے پاس آؤ، رات میں سونا ہے آپ بستر کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھو، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، یاد رکھو کیا ملے گا ثواب۔ حدیث میں آتا ہے کہ لن یزال معک من اللہ حافظا، پوری رات فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، یاد رکھیں پوری رات۔ یعنی کہ اگر آپ کو ڈر ہے آپ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیے، بلکہ ہر مسلمان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے۔ اگر آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ بستر کے پاس آپ جاتے ہیں سونے کے لیے، آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، سوتے سوتے پڑھیے، آپ بشیٹ اوڑھ چکے ہیں، آپ آدھی نیند ہو چکی ہے، آپ کو سڈن یاد آتا ہے کہ میں نے آیت الکرسی نہیں پڑھا ہے، اسی وقت آپ آیت الکرسی پڑھیے، کیونکہ سو کر بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
اے لوگو تم سو کر بھی اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ سوتے سوتے آیت الکرسی پڑھ لو، یعنی کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے پوری رات اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ یہ تیسرا عمل ہے، یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچی بھی جو ہے نا سونے سے پہلے جاتی، ماں جو ہے نا اپنی بیٹی کو جو ہے نا پڑھاؤ، اپنے بچوں کو خود پڑھاؤ آپ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بچے پڑھیں گے، اس سے آپ کی بھی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ چوتھا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہے آسان عمل ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ آسان عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر یعنی کہ اللہ کے ذکر کی دو قسم ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ذکر کرنا، اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ ذکر کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ آپ اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے بیٹھتے پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہمیشہ ذکر کرنے سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر اللہ نے کیوں یونس علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی؟ مچھلی نے خود سمندر کے باہر آ کے یونس علیہ السلام کو پھینک دیا، مچھلی نے خود پھینک دی، کیوں؟ کیونکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، یہ وہ یونس علیہ السلام ہی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال، ہم بولتے ہیں کہ مرد، مرد کسے بولتے ہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ باڈی گارڈ ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جس کے پاس اچھی باڈی ہے وہ مرد ہے، قرآن کہتا ہے کہ مرد وہ ہے رجال لا تلہیہم تجارہ، مرد وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر آپ قرآن حدیث اگر آپ دیکھیں گے دو قسم کے ایسے ذکر ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، کتنی بڑی مصیبت آئے کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مصیبت ہے کیوں نہ ہو، یہ دو ذکر آپ ہمیشہ پڑھتے رہو۔ یہ ایک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی بڑی مصیبت آئے اب یہ دعا ہمیشہ ہمیشہ پڑھو، یہی دعا تھی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کر لی، تمام کو یاد یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ دوسری جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ابراہیم السلام کیا پڑھے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، ابراہیم السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ان کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ امام قتادہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام 7 دن آگ میں تھے، کوئی آگ ان کو نہیں چھوئی، یاد رکھیں 7 دن آگ میں تھے لیکن کچھ بھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ کیا ذکر کیا انہوں نے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی کہ یہ دو ذکر ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی ذکر ہے لیکن یہ جو خاص طور پر یہ دو ذکر آپ ہمیشہ پڑھتے رہیے، ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دوسرا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اگر آپ ہمیشہ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ پانچواں جو عمل ہے وہ یہ کہ صحیح الترغیب کی روایت ہے، عمل بڑا آسان ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس میں سے حدیث میں جو پہلی بات ہے مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے آپ کے خاندان میں، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھو، بولو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے گا، یعنی کہ مریض کی عیادت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من عاد مریضا کان ضامنا علی اللہ، اگر آپ مریض کی عیادت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیں مریض کی عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ کوئی دور ہے جیسا کہ عورتیں باہر نہیں جا سکتی زیادہ، کال کرے، کوئی آپ کے ریلیشن میں کوئی بیمار ہے کال کر کے بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، فون سے بھی عیادت کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آپ کے دبئی میں مریض ہی بیمار ہے، آپ کال کر کے ان کو بولیے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا، صحت دے گا، لا بأس طہور انشاءاللہ، تسلی کی کچھ بات بولو مریض کے سامنے، یعنی کہ مریض کی عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی حدیث میں من دخل بیتہ بسلام کان ضامنا علی اللہ، آسان عمل ہے، گھر میں جب ہم داخل ہوتے ہی ہم بولیں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بول کے داخل ہوتا ہے جب تک وہ گھر میں رہتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عورتیں گھر میں رہتی ہیں سلام بول کے گھر میں داخل ہو جائیے، بس معمولی عمل ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کے اگر آپ گھر میں داخل ہوں گے جب تک آپ گھر میں رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔
ہر آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، یعنی کہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. ہاں لیکن گھر میں کوئی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تب ہم کیا کریں؟ الادب المفرد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر آپ ایسے گھر میں داخل ہوتی ہیں جس گھر میں کوئی نہیں ہے، وہاں بھی سلام بول کے داخل ہو. لیکن کیسا سلام؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ دعا تمام کو یاد ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہو، یعنی کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام بول کے داخل ہو. جب آپ گھر میں سلام بول کے داخل ہوں گے، جب تک آپ گھر میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. اسی حدیث میں جو تیسرا جو عمل ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن خاص طور پر عورتیں جو ہے نا اگر اس عمل کو تھام لے گی اللہ تعالیٰ گھر میں بھی ان کی حفاظت کریں گے، مرد ہو عورت دونوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ من جلس فی بیت، آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لم یغتب انسانا احد، کسی کی غیبت نہ کرو. گھر میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرو. اگر آپ گھر میں کسی کی غیبت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. گھر میں بیٹھ کر اس کے بارے میں بولنا، انہیں ویسی وہ خاندان والے ویسے، حفاظت نہیں ہوگی، یاد رکھیں. اگر آپ گھر میں بیٹھ کر اگر کسی کی غیبت آپ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ضامنا علی اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یعنی کہ انسان جہاں بھی ہو اگر غیبت سے بچتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر انسان غیبت کرتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا غیبت نہ کرے. اسی طرح اس کے بعد ایک اور جو عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت اللہ نے کہا قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، اگر آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے درمیان اور کافروں کے درمیان حجابا مستور، اللہ ایک پردہ ڈال دیں گے. جیسا کوئی پردہ ہے وہاں کی چیز آپ نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے درمیان کافروں کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دے گا، کافر آپ کو نہیں دیکھے گا. اس کی مثال تفسیر میں آپ دیکھیے، ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے، کافر تھی، وہ بھی کافرہ تھی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل مسجد میں داخل ہوتی ہے پتھر لے کر، انٹرنس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے ہیں. وہ ام جمیل پوچھتی ہے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ ام جمیل کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ پتھر لے کے مسجد میں داخل ہوتی ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. آتی ہے مسجد کے اندر، وہ دیکھتی ہے کہ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی ہیں. پھر وہ ام جمیل باہر چل جاتی ہے. کعب رحمہ اللہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے نبی کو کافروں سے حفاظت کی ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتے ہیں. آپ سفر میں نکلے، کہیں آپ کو ڈر ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، جو صورتیں آپ کو یاد ہے پڑھی. آپ کے اطراف کافر ہیں، آپ کو ڈر ہے آپ کے جان کے، آپ کے مال کا، آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے آپ. یعنی کہ قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. تو اسی وجہ سے ام جمیل جب پتھر لے کے آتی ہے نبی کو مارنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی ہے مسجد میں، جبکہ مسجد میں بیٹھے رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی نظر نہیں آتی. کیوں؟ قرآن کی تلاوت. قرآن جتنا پڑھیں گے، اب تمام کے پاس موبائل ہے، سفر میں اگر آپ کو ڈر ہے کسی کا، موبائل میں قرآن پڑھو. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم جو سورتیں یاد ہیں اس کو پڑھتے رہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے لوگو تم اللہ کو اس کے نام سے پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. اللہ کے کئی نام ہی غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. اللہ کا ایک نام حفیظ ہے. حفیظ کا معنی حفاظت کرنے والا، آپ کی جان کی حفاظت کرنے والا، آپ کی مال کی حفاظت کرنے والا. اگر آپ دعا کرتی کہ یا حفیظ تو میری حفاظت فرما، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ دعا کرتی کہ یا حفیظ تو میرے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یعنی کہ حفیظ کا جو لفظ ہے اگر آپ دعا میں استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یعنی کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے حفیظ کا لفظ بھی جو نا ایک مسلمان استعمال کرے. اسی طرح آپ کے خاندان میں کوئی سفر کے لیے نکلتے ہیں، کوئی حج کے لیے نکلتے ہیں، آپ ان کو جو نا دعا آپ یاد رکھو. جو کوئی انسان سفر میں نکلتا ہے آپ ان کو بولو کہ استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک. یہ دعا یاد ہے تمام کو. یہ تو آپ یوٹیوب میں لکھیے سفر کے جاتے وقت کیا دعا ہے، آپ کو مل جائے گا دعا. اگر آپ کے ماں باپ سفر میں نکلتے ہیں
کوئی بھی نکلتے ہیں سفر میں, آپ ان کو یہ دعا دو. یعنی کہ اگر آپ کسی کو دعا دیتے ہیں سفر میں جاتے وقت, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے. کوئی انسان سفر میں جاتا ہے, اگر آپ ان کو دعا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے. آپ کے ماں باپ سفر میں نکلے, آپ ان کی یہ دعا دو, استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. جب تک آپ کے ماں باپ سفر میں ہوں گے, اللہ ان کی حفاظت کرے گا. آپ کا کوئی دوست سفر میں نکلا, آپ ان کو دعا دو, یعنی کہ جب تک آپ کا دوست سفر میں ہوگا, اللہ ان کی حفاظت کرے گا. یعنی کہ یہ ایک عمل یہ بھی ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ایک اور جو عمل ہے دعا, یہ خود دعا جو ہے نا کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کی دعا کی دو قسمیں یاد رکھیں. حفاظت کی دعا کی دو قسم. یہ ایک ہماری جان کی حفاظت کے لیے دعا ہے, اگر آپ حدیث میں دیکھیں گے ہماری جان کی حفاظت کے لیے وہ کیا دعا ہے, اللہم احفظنی, اللہ تو میری حفاظت فرما, من بین یدی, سامنے سے, ومن خلفی, پیچھے سے بھی اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما, وان یمینی, اللہ رائٹ سائڈ سے بھی تو میری حفاظت فرما, وان شمالی, لیفٹ سائڈ سے بھی اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما, ونعوذ بک ان اغتال من تحتی, اللہ کڈنیپ ہونے سے بھی مجھے بچا دے. یہ دعا یاد کیجئے. یہ دعا اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے, اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا. حفاظت کی دعا کی دو قسم ہے. یہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے یہ دعا ہے, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ونعوذ بک ان نغتال من تحتی. یہ آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی دعا ہے شریعت میں. آپ کے عقیدے کی حفاظت, آپ کی توحید کی حفاظت, آپ کی ایمان کی حفاظت, اس کے لیے کیا دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم احفظنی بالاسلام قائما, اللہ جب میں کھڑا ہوں تو میری اسلام کی حفاظت فرما. اللہم احفظنی بالاسلام قاعدا, اللہ جب میں بیٹھا ہوں جب تو میری اسلام کی حفاظت فرما. اللہم احفظنی بالاسلام راقدا, اللہ جب میں سویا ہوا ہوں اس وقت بھی تو میری اسلام کی حفاظت فرما. اسلام کی حفاظت کے لیے بھی دعا مانگے. ایک ہے توحید کی حفاظت, ایک ہے کہ ہمارے دین کی حفاظت, ہماری جان کی حفاظت. یہ دونوں کی جو دعا جو ہے نا حدیث میں بتائی گئی ہے. اس کے بعد ایک جو آپ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت 100% نہیں کریں گے, یاد رکھیں. تمام کی 100% نہیں کریں گے, یاد رکھیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے, بلکہ جتنے لوگ اس دنیا میں, تمام کی حفاظت اللہ تعالیٰ مکمل نہیں کریں گے. کیوں؟ دو ریزن ہے, یاد رکھیں. دو ریزن ہے. ایک, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, بندہ جیسا میرے حق میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. ایک انسان یہ گمان کرتا ہے اللہ میری حفاظت کرے گا, بس اسے یقین نہیں ہے, پکا نہیں ہے, 50% بس, 50-50 اللہ میری حفاظت کرے گا, یہ کنفرم نہیں. جتنی اس کا یقین ہے اللہ اس کو اتنا ہی حفاظت کرے گا. ایک انسان کو 70% اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا, 70% ہی اللہ اس کی حفاظت کریں گے. ایک مسلمان کو پورا کا پورا امید ہے اللہ میری حفاظت کرے گا ہی, تو تب چل کر اللہ تعالیٰ اس کی پوری کی پوری حفاظت کریں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, یعنی کہ پورے یقین کے ساتھ آپ دعا کرو کہ اللہ میری حفاظت کرے گا ہی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, بعض لوگ بولیں گے اللہ میری حفاظت کرے گا, ہاں نہیں, کنفرم نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ پکا امید رکھیں کہ اللہ میری حفاظت کرے گا ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ پہلا ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. جتنا آپ کو اللہ سے امید ہے اللہ اتنا آپ کی حفاظت کریں گے. دوسرا, امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلما ازددت طاعتک للہ ازددت کفایت اللہ لک, جتنی آپ عبادت کریں گے اللہ اتنا آپ کی حفاظت کرے گا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, ہم میں سے کتنے لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ جو نفل نماز پڑھتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ جو نا بیوہ عورت پر صدقہ کرتے ہیں, یعنی جتنا آپ نیکی میں آگے بڑھیں گے اللہ اتنا ہی آپ کی حفاظت کرے گا. یاد رکھیں یہ دوسرا جو قاعدہ ہے, یعنی کہ تمام کی حفاظت یکساں نہیں ہوتی ہے. کسی کی حفاظت اللہ تعالیٰ 100% کرتے ہیں, کسی کو 50% کرتے ہیں. اس کا ایک اہم ریزن, جتنا آپ اللہ سے امید رکھیں گے اللہ اتنا آپ کی حفاظت کرے گا. دوسرا, جتنی آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی جو ہے نا آپ کی حفاظت کرے گا. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ کیا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. سب سے پہلے فجر کی نماز کی پابندی, اور 5 نماز کی پابندی اگر کوئی مسلمان کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ 10 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے اگر کوئی مسلمان 4 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ پورا دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. اگر آپ ہفتے کے دن 9 بجے 10 بجے 4 رکعت پڑھیں گے ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. تیسرا جو عمل ہے آیت الکرسی,
آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام کو دعا یاد ہے, کم از کم یہ دعا پڑھتے رہے, یاد رکھیں صبح شام مغرب یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. اگر کوئی مسلمان فجر کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا شام تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے. کیا دعا ہے؟ تمام کو یاد ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 مرتبہ پڑھنا ہے صبح میں, شام تک اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی آپ کے مال کی حفاظت کریں گے. اگر آپ شام کے وقت پڑھیں گے صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے. اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, آسان دعا, یہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں. 5واں جو عمل ہے وہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. 6واں جو عمل ہے اگر کوئی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. 7واں جو عمل ہے کہ اگر کوئی مسلمان جب گھر میں داخل ہوتا ہے سلام بول کے داخل ہو. سلام بول کے جب آپ گھر میں داخل ہوں گے جب تک آپ گھر میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں جب تک آپ گھر میں رہیں گے کسی کی غیبت نہ کرو. جب تک آپ گھر میں کسی کی غیبت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے قرآن کی تلاوت, جتنا ہو سکے قرآن پڑھتے رہو. آپ گاڑی بائک میں جاتے رہتے ہیں جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے, آپ کو اللہ تعالیٰ جو ایکسیڈنٹ سے بچا لے گا, بری موت سے بچا لے گا. چھوٹی چھوٹی صورتیں, سورہ فلق, سورہ ناس, یعنی کہ قرآن جو ہے نا آپ کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح اللہ کا ایک نام حفیظ ہے. اگر آپ یا حفیظ تو میری حفاظت فرما, یا شافی تو مجھے شفا دے دے, یا رزاق تو مجھے رزق دے دے, یعنی کہ اگر آپ یا حفیظ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اسی طرح اگر کوئی مسلمان سفر کے لیے نکلتا ہے آپ ان کو دعا دو, استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. جب تک وہ سفر میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. اسی طرح دعا کی 2 قسم ہے, حفاظت کی دعا کی 2 قسم ہے. ایک ہماری جسم کی حفاظت ہے, اس کے لیے جو دعا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ونعوذ بک ان نغتال من تحتی. یہ ہماری جسم کی حفاظت کے لیے. ہماری توحید کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام راقدا واحفظنی بالاسلام قاعدا. اسی طرح یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی حفاظت اللہ یکساں نہیں کرتے ہیں. کسی کی حفاظت اللہ زیادہ کرتے ہیں, کسی کی کم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے 2 ریزن ہیں. ایک, آپ جتنی عبادت کریں گے اللہ کی اللہ اتنا آپ کی حفاظت کرے گا. جتنی آپ نفل نماز پڑھیں گے اللہ اتنا آپ کی حفاظت کرے گا. جتنی آپ نیکی کریں گے اللہ اتنی آپ کی حفاظت کرے گا. جتنا صدقہ و خیرات کریں گے اللہ اتنا آپ کی حفاظت کرے گا. دوسرا, جتنا آپ کو اللہ سے امید ہے اللہ میری حفاظت کرے گا انشاءاللہ, پوری امید سے, پوری امید سے, یعنی کہ اللہ میرا ضرور حفاظت کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. جتنی ہماری امید ہے اللہ اتنا ہماری حفاظت کرے گا. یعنی کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, اور ہندوستان میں جو مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تادم میں حیات توحید پر ثابت قدم رکھ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.